قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عزیزان گرامی، درود شریف پڑھیے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی کچھ نمایاں خصوصیات اور خد و خال ہیں۔ گزشتہ جمعے شریعت کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر بات ہوئی تھی۔ آج یہ جو دین اسلام ہے، اس کے کچھ امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں۔ اگر وہ امتیازات اور خصوصیات ہٹا دیے جائیں تو اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کے اوپر جو اپنی فوقیت ہے، اپنا تفوق، اپنی بالادستی ہے، اپنی ایک اخلاقی برتری بھی اور خدائی دین ہونے کی جو دعوے داری ہے، وہ گویا اسلام سے سلب کر دینے والی بات ہوگی۔ ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے اور غم ہونا چاہیے اور اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے نام سے جو دین میرے پاس ہے، جس کو میں اپنا دین سمجھتا ہوں، کیا واقعی یہ وہی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کر گئے تھے، یا زمانے کے مرور نے، زمانے کی چلنے گزرنے نے کہیں اس کی شکل بگاڑ تو نہیں دی، اس کے خد و خال مسخ تو نہیں کر دیے؟ دین نے سفر بھی کیا۔ حجاز میں فاران کی چوٹیوں پہ جو دین اترا تھا، وہ عرب کے ان وادیوں اور صحراؤں سے چلا اور اس بت کدہ ہندوستان تک پہنچا، جہاں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اس پورے سفر میں، جو ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں ہوا تھا، وہ پیدل سفر ہوا تھا اور اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر تھا ان اہل ایمان کا جنہوں نے یہ امانتیں یہاں تک پہنچائیں۔ تو ہر انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس خالص اور جینون چیز ہے، یا اتنا زمانہ گزرنے کا اور یا اتنا لمبا سفر کرنے کا، کہیں اس کے اوپر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا، اس نے کوئی مقامی اثرات تو نہیں قبول کر لیے؟ کیونکہ جب بھی کوئی نیا دین کسی خطے میں جاتا ہے تو اس خطے میں پہلے سے بھی کوئی دین موجود ہوتا ہے جو ہزاروں سال سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اس خطے کے جو آبائی لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی نیا دین قبول بھی کرتے ہیں تو ان کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ پرانے دین کے بھی کچھ آثار باقی رہ جائیں، وہ پرانے دین کی کچھ چیزیں بھی، پرانا مذہب بھی باقی رہے، اور اس پرانے مذہب کے اوپر نئے دین کا لبادہ چڑھا دیا جائے۔ لیکن جو دین لانے والے مخلص داعی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خالص دین جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے اور پچھلی پوری عمارت کو مسمار کر دیا جائے۔ جیسے کہ کوئی عمارت ہو، کھنڈر کھڑا ہے، عمارت ہے، تو ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مین سٹرکچر کھڑا رہے، اس کے اوپر پلستر اور چیزیں بدل دی جائیں، رنگ روغن، اور دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ پوری عمارت ڈیمالش ہوگی اور نئی بنیادیں پڑیں گی اور نیا دین آئے گا۔ تو اسلام تو یہی معاملہ کرتا ہے زمینی مذاہب اور تحریف شدہ ادیان کے ساتھ، کہ جب کہیں جاتا ہے تو اپنی پوری خصوصیات، اپنے امتیازات، اپنے نمایاں اوصاف اپنی روح کے ساتھ جاتا ہے، کسی اور کے قالب پر جا کر فٹ نہیں ہوتا۔
کسی اور کے ڈھانچے کا روغن بن کر نہیں جاتا، بلکہ پورا اور مستقل دین جو عقائد، افکار، نظریات سے لے کر اخلاق تک کی تمام تعلیمات پر محیط ہے، جس پہ پیچھے جمعہ بات ہوئی، وہ اسلام اس بارے میں اپنے اوصاف رکھتا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے، اپنے دین کو، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اس کو پیش کرتے رہنا چاہیے قرآن و سنت کے اوپر، قرآن و سنت کے آئینے میں اپنے افکار، نظریات دیکھتے رہنا چاہیے، ورنہ چاہے جتنا بھی لوگ پڑھ لیں لیکن پرانی چیزیں بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ ہمارا جو خاندان ہے وہ علماء کا خاندان ہے، اور بر صغیر کے بڑے نامور اور چوٹی کے علماء اس گھرانے میں گزرے ہیں۔ الحمدللہ میرے والد صاحب بھی عالم تھے، میرے دادا بھی عالم تھے، مشہور علماء میں سے تھے، پردادا بھی عالم تھے، ان کے والد بھی، اس طرح اوپر تک یہ سلسلہ علماء، صلحاء، اولیاء کا ہے۔ لیکن مقامی دین کے اثرات گھروں میں جیسے گھستے ہیں، تو ہمارے گھروں میں ایک ہماری پردادی سی تھیں، بوڑھی، ان پڑھ بالکل، تو وہ محرم میں گھر کے بچوں سے کہتی تھیں کہ پانی لے جا کر قبروں پہ ڈالو، مردے پیاسے۔ تو ظاہر بات ہے گھر میں علماء تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو پشتوں میں بچوں سے کہتی تھیں کہ ان بڑوں سے ذرا آنکھ بچا کر جانا، دوئی نہ پوئے گی۔ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث تھے، تو ان کے، لیکن میری اس پردادی کے وہ داماد بنتے تھے، میرے دادا، وہ میری دادی کی والدہ تھی، 100 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، تو کہتی تھی کہ محرم آ گیا ہے تو مردے پیاسے ہیں قبروں میں۔ اب یہ خدا جانے انہوں نے کہاں سے سنی ہوئی تھی بات، گھر میں بر صغیر پاک و ہند میں چوٹی کی سطح کے علماء موجود ہیں، تو بچوں سے کہتی تھی ان سے آنکھ بچا کے جانا، یہ نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ تو اب مقامی دین کے کوئی نہ کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا بھی اگر اتنے علمی گھروں میں آتی ہیں تو عام گھروں میں کیا کیا کچھ آتا ہوگا۔ وہاں تو چلے ایک 100 سالہ بڑھیا یا 80 سالہ بڑھیا 2 3 4 بچوں کے ذریعے سے ایک رسم اپنی پوری کر لیتی تھی، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن عام گھروں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس طریقے کے ساتھ گھس جاتا ہے اور آ جاتا ہے۔ تو اسلام کے جو امتیازات ہیں، اس میں سے کوئی 7 8 جتنا آج وقت ہے، جتنے ہو سکے 6 7 8 9 وہ آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ ہمیں اس کا احساس رہے اور اپنے دین کو اس کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا امتیازی وصف عقیدے کی اہمیت، اور آج کی لبرل سیکولر دنیا عقیدے کو کوئی وزن دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عقیدہ ایک بندے کا ذاتی معاملہ ہے، ہر ایک کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، سب کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اعمال کی بات کریں، ہم سے لوگ کثرت کے ساتھ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک بڑا رفاہی کام کرنے والا، سوشل ورک کرنے والا یہودی یا نصرانی، وہ تو جہنم میں جائے گا، اور ایک ظالم، خائن، جھوٹا، دغاباز مسلمان سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ ہم علماء سے مسئلہ اسی طرح سنتے ہیں کہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقیدے کو نمبر نہیں دیتے، عقیدے کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، عمل کی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور ہر دفعہ کسی مشہور غیر مسلم سوشل ورکر کی وفات کے اوپر پاکستان میں، ہندوستان میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہ جنت میں گیا ہے یا جہنم میں گیا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مدر ٹریسا جنت میں جائے گی، جہنم میں جائے گی، اس نے ساری عمر انسانیت کی خدمت کی۔ تو عقیدہ اسلام میں بنیاد ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کسی ایک جگہ پر نہیں، 10 20 جگہ کے اوپر اس بات کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے
کہ جو شخص توحید اور رسالت کے اوپر اور ضروریات دین پر عقیدہ نہیں رکھتا اس کے جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر اور نبیوں کے اوپر. دنیا میں ایسا کوئی عمل اللہ پاک نے ایجاد ہی نہیں کیا جو عقیدے کا متبادل ہو کہ بغیر عقیدے کے وہ عمل کرے اور بندہ چلا جائے. توحید ماننی پڑے گی. اللہ جل شانہ کو اس کائنات کا واحد خالق، مالک، رازق، اپنی ذات و صفات کی تمام یکتائیوں کے ساتھ اس کو تسلیم کیے بغیر انسانیت کے پاس کوئی چارہ نہیں. رسالت، نبوت ماننی پڑے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. ہر نبی کو ماننا پڑے گا اور اپنے آقا و مولا کو خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام النبیین یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ ہم ان کے امتی ہیں اور وہ ہمارے لیے نبی ہیں اور نبی واجب الاطاعت ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرنا ان کی امت کے اوپر فرض ہے. یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. عمل میں کوتاہی ہو جائے اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے عارضی، دائمی جہنم نہیں ہے بد عملی کے اوپر، اور معافی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ ہر چیز معاف کر سکتا ہوں. شرک نہیں معاف کروں گا اللہ پاک نے فرمایا، اپنا قانون بیان کر دیا. تو عقیدہ ایک اہم ترین چیز ہے اور اونچی سے اونچی اخلاقی معیارات یا بھلائی کے کام یا انسانیت کی خدمت وہ عقیدے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی کہ اس سے کام بن جائے انسان کا اور عقیدہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ چلو تم مجھے نہیں بھی مانتے تھے، میری وحدانیت قائل نہیں بھی تھے، لیکن تم نے غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے تو میں چلو تمہیں بخش دیتا ہوں. یہ قرآن و سنت کی صریح نصوص سے یہ بات ٹکراتی ہے، واضح طور پر آیات اس کے اوپر موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ نے اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی بے سر و سامان جماعت شدید مشکلات میں تھی مکہ مکرمہ میں، اور ظلم و تشدد اور جبر کے تمام ہتھ کنڈے ان پر آزمائے جا رہے تھے. اس وقت مشرکین نے پیشکشیں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ، جن میں سے ایک پیشکش یہ تھی کہ کوئی درمیانی صورت نکال لیتے ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ کو بھی مان لیتے ہیں لیکن آپ کچھ ہمارے بتوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں اس عقیدے کے اندر، کوئی مل جل کر صورت بناتے ہیں. 1 سال خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، 1 سال بتوں کی کر لیا کریں گے. تو اگر آپ اس کو مان لیں تو یہ اس وقت آپ کی جماعت، یہ جو چھوٹا سا ایک مبارک گروہ ہے صحابہ کرام کا مکہ مکرمہ میں جو حالات کی چکیوں کے اندر پیسا جا رہا تھا اور ظلم و تشدد کی سختیوں سے گزارا جا رہا تھا، تو ان کے لیے عافیت کے دروازے کھل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے رب العالمین نے جبرائیل امین کو اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اپنا دین. یہ صورت ممکن نہیں جو تم لوگوں نے درمیان کی صورت نکالی ہے. یہ جو تم لوگوں نے دونوں کے لیے کوئی شکل بنائی ہے، یہ بہت مشکل ترین حالات کے اندر. یہ نہیں کہ وہ وقت کو ایسا وقت ہو سکتا تھا کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں پختہ نہ ہوتے تو سوچا جا سکتا تھا کہ چلو عارضی طور پر مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ایک درمیانی صورت نکالتے ہیں، پھر اصل بات پر بعد میں چلے جائیں گے. آج کے زمانے کے فلاسفر ہوتے تو کہتے تھے تدریج کے ذریعے کر لیں کام، گریجولی کر لیں، پہلے اس پر لے آئیں، چلے 1 سال تو اللہ کو ماننے پر آمادہ ہو گئے، بعد میں مستقل بھی مان لیں گے. یہ ہمارے دانشور ہوتے تو ضرور یہ مشورہ دیتے کہ یہ تو بڑی اچھی صورت ہے بھائی، ضروری تو نہیں سارا کام اکٹھے ہو جائے. ابھی وہ اس پر تو آ گئے ہیں کہ 1 سال اللہ کو مانیں گے، ابھی تو پہلے تو کسی بھی نہیں مان رہے تھے. تو یہ جو ان کی طرف سے جو آفر ہے یہ تو قابل غور ہے اور اپنا فلسفہ پیش کرتے. لیکن اللہ جل شانہ نے
ان معاملات کو ان دانشوروں اور فلسفیوں کی عقل پر نہیں چھوڑا، اور اللہ جل شانہ نے خود اس کا جواب عنایت فرما دیا کہ میں اپنے نبی سے یہ چاہتا ہوں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ دوسری چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کا مرکز ہوا کرتی تھی، وہ لوگوں کو جو ابھارتے تھے، لوگوں کو جو ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو جس چیز کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کے سامنے جو مقصد رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی تھی، دیگر چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ آج جماعتیں، پارٹیاں کس بنیاد پر بنتی ہیں؟ یا قوم پرستی کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ ایک پارٹی نعرہ لگا دیتی ہے کہ ہمارے ہاں وسائل لوٹے جا رہے ہیں اور ہم فلاں ہیں، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، اپنے وسائل کا تحفظ کرو، اپنا پانی بچاؤ، اپنا فلانا بچاؤ، اپنا یہ چیز بچاؤ، اپنی وہ چیز بچاؤ۔ جماعتیں اس بنیاد پہ بنتی۔ کوئی کہیں پر جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کو خوشحالی کی کا جھانسا دینے کے لیے کہ بھئی ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہم معاشی خوشحالی لے آئیں گے، ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہم تمہارے معاشی مسائل حل کر دیں گے۔ کوئی امن و امان قائم کرنے کے نام پر، کوئی آپ کے دفاع کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، اس ملک میں ہر ملک کے اندر یہ جتھے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان نعروں میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جل شانہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آخرت کی طرف بلاتے تھے۔ کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یا بعض اوقات نئے مسلمان ہونے والوں نے یا بیعت کرنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت ملے گی، تمہیں قیصر و کسریٰ کے تاج ملیں گے، تمہیں شرق سے لے کے غرب تک کی حکومتیں ملیں گی، یہ کبھی نہیں کہا۔ مسلمہ جب حضور کے پاس اپنے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میرے پیچھے بہت بڑا قبیلہ ہے، سب ایمان لے آئے گا، بس آپ اتنا کریں کہ اپنے دنیا سے وصیت یہ کر لیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جانشین میں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کبھی بھی لوگوں کو نہیں بلایا اور نہیں جوڑا تھا۔ آپ نے اس کی پیشکش کو ظاہر بات ہے بالکل مسترد کیا، جہاد بھیجا اس کے پیچھے لشکر، اور وہ صحابہ کے ہاتھوں مردار ہوا۔ تو وہ پوچھتے صاحب ان لوگوں نے پوچھا بیعت عقبہ کے لیے آنے والوں نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی، جب وہ مدینہ سے لوگ پہلی دفعہ آئے تھے، یثرب اس وقت کہلاتا تھا، ابھی حضور مدینہ نہیں گئے تھے، عقبہ کی گھاٹی کے اندر بیعت ہوئی تھی، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، تشریف لے جانے سے پہلے۔ تو کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیعت بڑی سخت ہمیں پڑے گی، یہاں مشرکین مکہ ہمارے در پہ ہو جائیں گے، اور وہاں یہود ہمارے در پہ ہو جائیں گے، اور پورا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ یہ بیعت ہمارے اوپر جنگیں لے کر آئے گی، دشمنیاں لے کر آئے گی، مسائل اور مشکلات لے کر آئے گی، معاشی پریشانیاں لے کر آئے گی، ہم تیار ہیں اس کے لیے یا رسول اللہ، یہ بتائیں کہ ہمیں ملے گا کیا اس کے اوپر؟ حضور نے کہا کہ جنت ملے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر مدینہ ایک زمانے کے اندر ایک ریاست بن جائے گا، عظیم الشان اسلام کی پہلی ریاست قائم ہو جائے گی، تم اس کے والی و وارث ہوگے۔ دنیا کی لالچ انبیاء اپنی دعوتوں میں نہیں دیا کرتے تھے، اگرچہ اللہ دنیا کے خزانے ان کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن انبیاء لوگوں کو اس بنیاد پر نہیں اٹھاتے تھے، وہ لوگوں کو آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر اور جنت کی بنیاد کے۔ ایک صحابی احد کے موقع پہ تشریف لائے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوس کے آخری آدمی تھے، پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تھا، یہ صاحب رہ گئے تھے۔ کہا کہ جنگ احد ہے، گھمسان کا رن لگا ہوا ہے سامنے میدان کے اندر، حضور کے پاس آئے، کہا رسول اللہ ابھی اگر ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں اور اس گھمسان کے رن میں کود جاؤں اس جنگ کے اندر اور مارا جاؤں
کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت ملے گی۔ یہ سنا تو کہا کہ ہاتھ رکھا حضور کے ہاتھ پہ، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا اور تلوار لی اور کودے اور 10 منٹ میں شہید ہو گئے۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بطور پہیلی کہ بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات کی، کوئی نیکی نہیں کی، اور بالیقین جنتی ہے، رسالت مآب کی زبان سے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، تو وہ انہی کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ وہ 10 منٹ کا مومن جس نے 10 منٹ پہلے حضور کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے اور 10 منٹ کے بعد شہادت سے سرفراز ہو گئے، کسی عبادت کا موقع ہی نہیں ملا۔ خدا کا نام ایک ہی دفعہ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں، اور حضور کا نام ایک دفعہ لیا اشہد ان محمد رسول اللہ میں، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں کیا، اس کے بعد تو جہاد کیا اور جنت میں چلے گئے۔ تو ان کو بھی حضور نے کہا جنت ملے گی، یہ نہیں کہا کہ جنگ کے بعد غنیمت ملے گی، اس جنگ میں جب ہم جیت جائیں گے تو تلواریں آئیں گی، اسلحہ آئے گا، یہ آئے گا، وہ تمہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو لوگوں کا اصل مقصد بنانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا، اور وہ ہر ایک کو اسی بات کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شریعت کے معاملے میں جس دین کو وہ لے کر آیا کرتے تھے، اس دین کے بارے میں وہ انتہائی حساس اور غیور ہوتے تھے۔ اس میں معمولی سی تبدیلی اور رد و بدل کو کسی قیمت کے اوپر برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ کرتے؟ وہ منصب نبوت کے عالی مقام حاملین تھے، اللہ کا انتخاب تھے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور ان کو اسی کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہی آپ پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، بلغ وہی پہنچائیے لوگوں کو، مطلب جیسا اتارا گیا ہے، جو اتارا گیا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی رد و بدل کے لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے اندر پھر آپ قاصر رہے، آپ سے کمی ہو گئی، پھر آپ حق رسالت آپ ادا نہیں کر سکے۔ یہ ظاہر ہے نبیوں کو یہ تہدید یا دھمکی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی ان سے خدا نخواستہ اس بات کا امکان تھا کہ وہ ایسے کریں گے، یہ امتیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تصور بھی نہ کرو کہ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں کوئی خیانت کی ہوگی، تصور بھی نہ کرو اس بات کا کہ جو اللہ کی بات نبیوں پر آئی ہے وہ جو تم تک پہنچائی گئی ہے تو اس میں کوئی معمولی سی بھی کوئی تبدیلی آ سکی ہوگی۔ اس لیے جب شریعت کے معاملات آتے تھے تو انبیاء علیہم السلام بالکل اس بارے میں بہت سی دیکھیں جہاں حکمت کی جگہیں تھیں، انبیاء کا علم اس کا خود ان کے لیے فیصلہ کرتا تھا۔ جب طائف کی فتح ہوئی تو بنو ثقیف آئے، ثقیف مشہور قبیلہ تھا، تو بعد میں آئے اسلام لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام تو لاتے ہیں، شرائط کچھ چند شرائط رکھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہمارا بت ہے لات نام تھا اس کا، تو کہا کہ لات جو ہے اس سے ہماری صدیوں کی اور نسلوں کی عقیدت چل رہی ہے، تو اس لات کو 3 سال کے لیے آپ رہنے دیں، پھر بعد میں 3 سال میں لوگوں کا ذہن بن جائے گا تو پھر ہم توڑ دیں گے۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا 2 سال کے لیے رہنے دیں، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، 1 سال کے لیے رہنے دیں، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، لات تو ٹوٹے گا۔ تو اور اس کے بعد آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لشکر دے کر لات کو توڑنے کے لیے۔ تو جب لات توڑنے کے لیے یہ لوگ آئے تو اس ثقیف کی عورتیں اور بچے باہر نکل آئے کہ اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، یہ تو انہوں نے لات پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ تو سارے جیسے ان کا عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، کیونکہ عقیدہ تھا بت کے اوپر کہ جب یہ بت ٹوٹے گا تو توڑنے والوں پر جو عذاب آئے گا اس کو دیکھیں۔ تو حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے مزاحیہ ان کو سوجھی ایک بات، تو لات کو ایک کلاڑا مارا اور اس کے بعد زمین پر گر کے تڑپنے لگے۔ تو ساری عورتیں بچوں نے کہا دیکھو لات نے اپنا انتقام لے لیا، لات یہی ہم کہتے تھے کہ لات کو ہاتھ نہ لگاؤ، اب دیکھو لات کے غضب کا شکار ہو گئے،
کیا ہونے. جب وہ اپنی باتیں سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے کہتے ہیں اب دیکھو میں لات کے ساتھ کرتا کیا, یہ تو میں ویسے ہی شغل لگا رہا تھا تم لوگوں کو. وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کھڑے لوگوں کے ساتھ. تو لیکن اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مرحلے پر نہیں مانا. دوسری بات, اپنی دعوت کے سلسلے میں نبیوں کی ایک ترتیب تھی, اور وہ یہ تھی کہ وہ جب اپنا پیغام پہنچاتے تھے تو نبی اپنا پیغام اپنی آسمانی اور خدائی ترتیب اور دعوت کے اسلوب میں دیتے تھے, دنیا کی دعوتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. آج یہ جدید معاشرہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں, لیکن ذرا یہ جدت کے رنگ ڈھنگ اپنا کر پھر آپ دین کی دعوت دیں تاکہ لوگوں کو آپ سے مناسبت پیدا ہو جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علماء کو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی پینٹ کوٹ ٹائی پہن لیتے. پوری دنیا میں, پاکستان میں آپ کو یہ علماء سنت کے لباسوں میں نظر آتے ہیں. آپ شام میں, ترکی میں, مصر میں, جزائر میں چلے جائیں, جیسا جو حلیہ عوام کا ہوتا ہے وہی حلیہ علماء کا ہوتا ہے. عوام کی بھی داڑھی نہیں ہوتی, علماء کی بھی داڑھی نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس, جیسی عوام ویسا ہمارا بھی پہناوا, ہم ان جیسے لگیں گے تو یہ ہمیں اپنے میں سے سمجھیں گے تو ہماری بات شاید ان کو زیادہ اجنبی نہیں لگے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوشاک میں, اپنے لباس میں, اپنی دعوت میں, اپنی تعبیرات میں, اپنی اصطلاحات میں, اپنی ٹرمینالوجی میں خالصتاً اسی منہج کو اختیار کرتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا تھا. مخلوق کا تاثر اس میں قبول نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن نے نبیوں کی دعوتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے مختلف جگہوں پر. آپ دیکھیں گے سب زمانے مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, زمانے بھی مختلف ہیں, زبانیں بھی مختلف ہیں, لیکن نبی کی دعوت کے الفاظ ایک جیسے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے. یا قوم انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تو اس طریقے سے بلایا کرتے تھے. تو آج بھی جو لوگ اسلام کے داعی ہوں گے, اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبوت کی ترتیب کو اختیار کریں گے, زمانے کا تاثر نہیں قبول کریں گے. یہ زمانے کا تاثر اگر کوئی قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لے آتا ہے تو اب یہ بتائیں جب اس نے زمانے کا اثر لے لیا, اب یہ زمانے کو کس کی طرف بلا رہا ہے, یہ دعوت کس چیز کی طرف دے رہا ہے؟ یہ تو خود ان جیسا ہو چکا ہے, تو اب یہ کس طرف بلا رہا ہے, کس طرف دعوت دے رہا ہے, کس طرف لوگوں کو, کیونکہ خود بھی حق, تو حق کی طرف بلانے کے لیے پہلے خود حق پہ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کی کہ وکٹری سٹینڈ سے بندہ اتر کر میدان میں آ جائے تماشائیوں میں اور ان کو کہے کہ میرے جیسے ہو جاؤ, کہ جہاں ہم کھڑے ہیں تم بھی وہیں کھڑے ہو, تو فرق کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان؟ اس لیے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے وہ تھے. تیسری چیز, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لاتے تھے, جب اس کی عملی اقدامات کا وقت آتا تھا, عملی طور پر وہ چیزیں نافذ کرنے کا وقت آتا تھا, اس وقت وہ دنیا کی کسی بھی مصلحت کی وجہ سے خدائی حکم کو پس پشت نہیں ڈالتے. یہود کے ہاں یہ طریقہ تھا, اور علماء یہود پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے لعنت کی ہے کہ یہ غریب اور امیر کے مسئلے الگ الگ بیان کرتے تھے. ایک ہی گناہ غریب سے ہو گیا جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جس کی کوئی سفارش نہیں ہے, تو مسئلہ اور ہے. اور وہی گناہ اگر کسی بڑے خاندان کے فرد سے ہو گیا جس کی طاقت ہے, جس کا قوت ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, تو یہ اس مسئلے کو اس کے لیے نرم کر دیتے تھے. اس پر اللہ جل شانہ نے ان پر لعنت کی کہ خدائی شریعت کے اندر ایسی تبدیلیاں لوگوں کے لیے پسند, لوگوں کو دیکھ کر اس میں رد و بدل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے شریعت کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اور کسی کے زور اور جبر کی پرواہ نہیں کی. اسی لیے جب وہ خاتون جو بڑے با اثر قبیلے سے تھی, بنو مخزوم کی تھی, فاطمہ مخزومیہ, تو جب اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹنے لگا, تو لوگ آ گئے کہ یہ تو بڑا قبیلہ ہے, یہ تو بڑا خاندان ہے,
اس کے لیے کوئی اور رستہ نکالیں. اتنے معزز خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو اس کے لیے کوئی اور صورت ہو. یہ لوگ مطلب اگر کوئی دینے دلانے سے کام چل سکتا ہے تو یہ لوگ دے سکتے ہیں ہر چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت جوش میں آئی اور آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. کہا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, میری بیٹی فاطمہ نے اگر چوری کی تو اللہ کی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت ہوتی تھی شریعت کے معاملے میں کہ اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کے جبر, کسی کے زور, کسی کے پریشر کی پرواہ نہیں ہوگی, بلکہ دنیا کے تمام ان طاقتوں سے جو عارضی اور فانی اور چھوٹی طاقتیں ہیں ان کی بجائے رب العالمین کی طاقت کے اوپر نگاہ ہوگی. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق دے. باقی چیزیں رہ گئیں, موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.